www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتلائی. ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی پورا مومن نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ وولدہ، اس کے ماں باپ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب ہوں. اگر یہ حالت ہو گئی ہے تو ایمان کامل ہو گیا، اگر یہ حالت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ انہیں یہ بتا دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، ابنا بیٹے، اخوان بھائی، ازواج بیویاں، عشیرہ گھرانہ خاندان قبیلہ، مال جو جمع کیا ہے اس کا خیال رہتا ہے ہر وقت، تجارت جس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ گئے تو تجارت میں نقصان ہو جائے گا، اس کام میں لگنے کی وجہ سے ادھر نقصان ہوگا. گھر ہے، آرام دہ ہے، گھر کا آرام چھوڑنا گرمیوں میں بھی مشکل ہے، سردیوں میں بھی مشکل ہے، لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور رسول سے، وجہاد فی سبیل، خدا کی راہ میں جہاد سے، اللہ اور رسول زیادہ عزیز ہو اور ان کا حکم زیادہ عزیز ہو اپنی جان سے بھی، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ بڑا ہی مشکل کام ہے. صرف خدا کے لیے لڑے، نامور بھی نہ ہو، نام و نمود بالکل نہ ہو، اپنی بندش پہلے بہت سخت، کہ بہادری دکھانا مقصد نہیں ہے، خاندان کا نام، قبیلے کا نام، علاقے کا نام یہ مقصود نہیں ہے. اپنی ذات کی نفی کی جائے،
اپنے جو علائق ہیں جو انسان سے چمٹے ہوئے ہیں، لالچ ہے کسی قسم کا کہ جہاد کریں گے تو مال غنیمت ملے گا، وہ بھی نہ ہو، تمام چیزوں کی نفی ہو، پھر جہاد ہو تو جہاد ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کا تصور قرآن پاک اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہی رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ نکلتے تھے، لڑتے تھے، واپس آیا کوئی تو ٹھیک، نہیں آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو جنت میں گئے، دنیا میں نہیں آخرت میں گئے۔ ان کے پیش نظر آخرت بہت زیادہ تھی، اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے گیا تھا اور شہید ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا اپنا بھی تو کوئی پتہ نہیں کہ کتنے عرصے رہنا ہے، اور حسن خاتمہ اسے نصیب ہو گیا، شہید ہونا نصیب ہو گیا خدا کی راہ میں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یہ ان کا ذہن بن گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صدمہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی کے مرنے کا یا کسی کے شہید ہونے کا، یہ بات بھی نہیں ہے، صدمہ بھی ہوتا تھا مگر برداشت بھی ہوتی تھی۔ آپ اپنے دلوں کو دیکھ لیں، جتنے لوگ اسلام سے، تعلیم سے تھوڑے بہت واقف ہو گئے ہیں، ان کا حال یہی ہے کہ ان کے عزیز کا اگر انتقال ہو اور اچھی حالت میں ہو تو انہیں ایک طرح کی تسلی رہتی ہے، یہ موت تو اس کی اچھی ہوئی، اور دوسری طرح کا غم بھی ہوتا ہے اور وہ شدید ہوتا ہے، وہ یہ کہ اب مل ہی نہیں سکتے، زندگی بھر کوئی طریقہ نہیں کہ ملاقات ہو جائے اس سے۔ یہ غم بھی اپنی جگہ درست ہے اور وہ سہارا بھی اپنی جگہ درست ہے۔ وہ سہارا یہ ہے کہ موت اچھی ہوئی ہے، تو ان حضرات کو یہ سہارا بہت زیادہ تھا، اور اپنی موت کو وہ بالکل برا نہیں سمجھتے، اپنی موت کے لیے وہ جہاد میں جو بھی تیار ہوتے۔ مشکات شریف ہی ہے یہ، اس کے آخر میں آتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو میدان جنگ میں ہوں اور ہنس بھی رہے ہوں، یہ دیکھنے ہی میں نہیں آئے، سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کہ میدان جنگ میں ہوتے تھے جو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سیکنڈ انتقال کر جائے، کس سیکنڈ کوئی تیر آ کے لگ جائے اور وہ ختم ہو جائے، وہاں باتیں کرتے تھے۔ اگر اور ہنسی کی بات ہوتی تھی یا مسکراہٹ کی تو مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ میدان جنگ ان کے لیے یہ اگرچہ موت کا بازار ہوتا ہے مگر وہ اسے موت کا بازار ہی نہیں سمجھتے، وہ اسے جنت خلد کا راستہ سمجھتے۔ جو میدان جہاد میں ان کا یہ حال ہوتا ہے، اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایرانی بڑے سردار نواب کو جو جنرل تھا اس کو جواب لکھوایا تھا کہ یا تو تم یہ کرو
اور نہیں تو میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا کہ جن کو موت اتنی محبوب ہے کہ جتنی تمہیں شراب محبوب نہیں، جتنی شراب کی تمہیں محبت ہے اس سے زیادہ انہیں موت سے محبت ہے۔ موت یعنی ویسے ہی موت بے معنی نہیں، مطلب یہ جہاد والی موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے، جانی نقصان بہت کم ہوا، کہیں کہیں بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جتنی فتوحات ہوئی ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ سب کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ بلکہ ترکی کا علاقہ جو اب ہے، ترکی شمار ہوتا ہے، اور یہ لبنان وغیرہ کے شمال کا علاقہ، مشرقی علاقہ، یہ جب پتہ ہو رہا تھا تو ترکی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان تو مرتے ہی نہیں، کیونکہ کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ علاقہ فتح ہو جاتا ہے، شہید کوئی نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک آدمی کو اچانک کہیں دیکھا مسلمان کو، اور اس پر ٹوٹ پڑے، حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ پھر دیکھتے رہے کہ سچ مچ ان کا انتقال ہو گیا، سچ مچ یہ مر گئے۔ جب ان کی وفات دیکھ لی پھر انہیں انداز ہوا ہے کہ مسلمان مرتے ہیں، ان کو جنگ میں مارا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہیں ڈٹ کر لڑے ہیں، ورنہ وہ ڈٹ کر نہیں لڑتے، ویسے ہی ہتھیار ڈالتے تھے یا بات ہے، اور اگر لڑے بھی تھے کہیں تو نقصان ہی ہوا تھا۔ تو خدا کی تائید ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جہاد پر جائے تو مری جائے ضرور، یہ جہاد پر جائے اول سے آخر تک بالکل میدان معرکے میں رہے، اور نہیں لکھی ہے اس کی موت تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں ایسی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے تو پسند وہ شہادت کی موت، اور ان کی برابر لڑائیوں میں شرکت کرنے والے کہ وہ ساری عمر کا حصہ ہی ان کا بس یہ ہو گیا تھا، جہاد ہی ان کا جذبہ اور شوق، اور سب سے مشکل کام، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاد میں تو بڑی بڑی چوٹیں بھی لگ جاتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے یرموک کے معرکے میں چوٹ لگی تھی تو وہ زخم بھرا ہی نہیں تھا، وہ کھلا رہا کمر میں۔ ان کے چھوٹی عمر کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی آخری عمر کے جو پیدا ہوئے صحابی نہیں ہے، عروہ علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو وہ نظر آتے تھے مجھے، اور میں ان میں انگلیاں ڈال ڈال کے کھیلتا رہتا تھا۔ وہ زخم وہ تھے جو یرموک میں ان کو آئے تھے۔ تو اس طرح سے جہاد جو ہے بڑا مشکل ہے، قرآن پاک میں آ گیا۔ تو حدیث شریف کا یہی قاعدہ ہے کہ حدیث شریف کا جتنی بھی حدیثیں ہیں ہم تک پہنچی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ان سب حدیثوں کی مطابقت ہے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے اس کی شرح جیسے ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیا حدیث میں اس کے خلاف آ گیا ہو، ایسے نہیں۔ یہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ جانچنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا ہے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من
وولدی، میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں اس کے باپ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔ باپ سے محبت تو بچے کو رہتی ہے جب تک خود اس کے بچے نہ ہوں، تو ماں باپ ہی ہیں اس کی نظر میں سب سے زیادہ۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے، یا بس سعادت مندی کی بات تو ہے ہی کہ ماں اور باپ ہی سے سب سے زیادہ محبت۔ جب شادی ہو گئی تو کسی کے اولاد ہوتی ہے کسی کے نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ تو ہیں، تو اس لیے مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ماں باپ کا ذکر ہے، بعد میں پھر اولاد کا ذکر ہے۔ اگرچہ اولاد کی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ جس میں ماں باپ کے پیچھے چلی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ماں باپ کی کم ہو گئی، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اس قسم کی ہے محبت، بچوں کی اولاد کی اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ ذہن رہتا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اولاد کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اولاد سے بھی زیادہ کسی اور سے ہو جاتی ہے، کسی شخص سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ والوں سے ہو جائے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی ماہر فن سے ہو جائے، بس اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، وہ سب کو چھوڑ بیٹھا، گھر بار بھی چھوڑ کے نکل گیا۔ تو کسی فرد سے بھی ہو سکتی ہے، مرد سے ہو سکتی ہے، عورت سے ہو سکتی ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اسی کے لیے کہ والناس اجمعین، یوں سمجھ لو کہ ہر آدمی جتنے بھی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، سب سے زیادہ میں محبوب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دل میں یہ پائے گا جو آدمی، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے نزدیک سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہو جائے گا، اور سنت سے ہٹنا کتنا اسے برا لگے گا۔ جب اس کا حال خود یہ ہو گیا تو اس میں علامتیں پائی جائیں گی وہ کہ واقعی اسے محبت ہو گئی، واقعی ہو گئی ہے، تو پھر اس کے نزدیک سنت محبوب تر ہو جائے گی۔ وہ یہی پوچھتا پھرے گا کہ سنت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں سنت کیا بنتی ہے، اس کی روح سے میں اس پر چلتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو جو علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے دین کو دیانتداری کے ساتھ محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے تمام چیزوں کی تقسیم کر دی، فلاں چیز سنت، فلاں چیز سنت، فلاں چیز مستحب، یعنی جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی ہے وہ سنت، جو آپ کے سامنے کی گئی آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا وہ جائز، آپ کے سامنے کی گئی ہے پسند فرمایا مستحب ہے، سنت بھی کہا جا سکتا۔ آپ نے خود عمل کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے کبھی بھی، اس کو کہیں گے واجب ہے، ہمارے لیے وہ واجب کہلائے۔ اور جسے آپ نے فرما دیا کہ یہ کرنا ضرور ہے، یہ فرض ہے تمہارے اوپر، بس وہ فرض۔ علماء کرام نے بڑی محنت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اصول بنائے، جانچا پرکھا،
اور پھر تمام چیزیں مرتب ہو گئیں، اور یہ سب چیزیں فقہ میں ملتی۔ فقہ میں انہوں نے یہ کیا کہ کون اتنی لمبی بحثوں میں پڑھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، تو انہوں نے اس میں سے نکال کے خلاصہ لکھا کہ سنت یہ ہے کہ ایسے کرو، اور سنت یہ ہے کہ ایسے کرو۔ اب اس کی تلاش کریں اگر کہ بھئی حدیث کہاں ہے تو حدیث میں مل جائے گی۔ وہ حدیثیں تلاش کرنے کے لیے الگ پڑھاتے ہیں کتاب حدیث، ان میں وہ حدیثیں ملتی۔ باقی آسان اگر لسٹ دریافت کرنی چاہے کوئی تو وہ فقہ کی کتابوں میں موجود۔ تو علامت کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع رسول کریں۔ یہ انہوں نے ترجمۃ الباب یعنی سرخی ادھر بنائی ہے ایک باب کی، اور آیت یہ لائے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ تو اس سے بڑا نجات کا راستہ اور خدا کا مقرب ہونے کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ تمام عادات میں، تمام چیزوں میں سنت کی پیروی کی کوشش کریں۔ شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کا ترجمہ بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ بھی اس میں، اس کا مطالعہ بکثرت کریں۔ ان نقوش پر چلنا، اتباع شریعت کرنا، یہ خداوند قدوس کا قرب بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے، ایمان دے، معرفت دے، عمل کی توفیق دے، قبول فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ www.jamiamadiniyajadid.org Email jmj786_56@hotmail.com WhatsApp group number +92 333 424 9302